اگر تیرا شوہر تجھے گالی دے، تجھ سے جھگڑا کرے، تجھ سے لڑائی کرے، تو نے بھرپور طریقے سے جواب دینا ہے، غالب ہو کر رہنا ہے۔ آج کل والدین اپنی بیٹی کو یہ سبق دیتے ہیں، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جھگڑا کر کے گئے ہیں اپنی بیوی سے، لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صاحبزادی سے، فاطمہ علی کو کبھی ناراض نہ کرنا، اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کو ناراض کیا اور اسی حالت میں موت آ گئی، میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اپنی صاحبزادی، اپنی اولاد کو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی تربیت کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں۔ صاحبزادے بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، یعنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے ہیں، لیکن بچپن میں ہی بلوغت سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں عطا فرمائی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اعلیٰ تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا شوہر، میرا سردار مجھ سے ناراض ہو کر باہر چلے گئے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، کہاں جا رہے ہیں؟ سید الاولین والآخرین، دنیا اور آخرت کے سردار، تمام نبیوں کے نبی، تمام رسولوں کے رسول، کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی بڑی ہستی، تمام بادشاہوں کے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی حقیقی بادشاہت عطا کی۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اتنی بڑی ہستی کہاں جا رہی ہیں؟ اپنے داماد کو تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ کون سے داماد سے؟ جو داماد بیٹی سے جھگڑا کر کے چلا گیا، بیٹی سے ناراض ہو کر چلا گیا، آج ساس سسر کو پتہ چلے کہ ہمارے داماد نے ہماری بیٹی سے جھگڑا کیا ہے، تو داماد کی خیر نہیں ہوتی، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کوسنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے ساس سسر نے اپنے داماد کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، بس داماد کو غیر سمجھا، حقیقی بیٹے کی طرح نہیں سمجھا۔ اگر حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تو جھگڑتے نہیں، لڑتے نہیں، غصہ نہیں کرتے، بلکہ پیار سے بٹھاتے اور پوچھتے بیٹے خیر ہے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے،
کیا پریشانی ہے؟ اپنی بیوی سے ناراض ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اپنا بیٹا اگر بہو سے جھگڑا کرنا شروع کر دے، کیا آپ اپنے بیٹے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کوسنا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو حقیقی بیٹا ہے نا، داماد کو تو بیٹا بنایا ہی نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی امت کو سمجھایا، تمام نبیوں کا نبی ہونے کے باوجود، دنیا اور آخرت کے حقیقی بادشاہ اور سردار ہونے کے باوجود کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے داماد کو تلاش کرنے جا رہے ہیں جو بیٹی سے لڑ کر چلا گیا۔ کیوں؟ اس لیے محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا۔ تلاش کرتے کرتے مدینہ منورہ کی گلیوں میں دیکھا، نہیں ملے، بازار میں دیکھا، نہیں ملے، چوک پر دیکھا، نہیں ملے۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو دیکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر لیٹے ہوئے، مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، نیچے کچھ نہیں بچھایا۔ تو محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحن فرمایا، یا ابت تراب، اے مٹی والے۔ احتراماً علماء اکرام نے اب کا معنی صاحب کیا ہے، ورنہ اصل معنی یہ ہے اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مزاحن فرمایا، داماد بیٹی سے لڑ کر سویا ہوا ہے، جھگڑا کر کے سویا ہوا ہے، اور محمود صلی اللہ علیہ وسلم مزاح فرما رہے ہیں، مسکرا کر بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا کہ اپنے داماد کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھو۔ کبھی بیٹی کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، گالیاں نہ دو اپنے داماد کو، کوسو نہیں، برا بھلا مت کہو، بے عزت نہ کرو اپنے داماد کو۔ کیا کوئی اپنے حقیقی بیٹے کو بھی بے عزت کرے گا؟ حقیقی بیٹے کو بے عزت نہیں کریں گے، لیکن داماد کو بے عزت کر دیتے ہیں، بھرے مجمع میں جا کر بے عزت کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ کتنی وہ ساس سسر برے ہیں جو اپنے داماد کو گالیاں دیتے ہیں۔ بیٹی دے دی، جگر کا ٹکڑا کاٹ کر حوالے کر دیا، اور غصہ اتنا کہ گالیاں دینا شروع کر دی، لڑائی اور جھگڑا شروع کر دیا۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، پکڑ کر گھر میں لے آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بٹھا دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کیا فرمایا؟ آج کل تو ساس سسر کہتے ہیں خیال کرنا، ماں باپ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو خیال کرنا، اپنی بات منوانی ہے، اس کے پیچھے نہ لگنا، اپنے شوہر کو اپنے پیچھے لگا کر چلنا ہے۔ اگر تیرا شوہر تجھے گالی دے، تجھ سے جھگڑا کرے، تجھ سے لڑائی کرے، تو تو نے بھرپور طریقے سے جواب دینا ہے، غالب ہو کر رہنا ہے۔ آج کل والدین اپنی بیٹی کو یہ سبق دیتے ہیں، لیکن محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جھگڑا کر کے گئے ہیں اپنی بیوی سے، لیکن محمود صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صاحبزادی سے، فاطمہ علی کو کبھی ناراض نہ کرنا، اپنے شوہر کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ اگر آپ نے اپنے شوہر کو ناراض کیا اور اسی حالت میں موت آ گئی، میں محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ محمود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے اپنی صاحبزادی، اپنی اولاد کو۔